غور کیجیے گا، خود امام نے فرمایا ہے کہ من جلس مجلسن، جو ایک ایسی مجلس میں بیٹھا ہو کہ یحیی فیہ امرنا، جہاں ہمارا امر زندہ ہو جائے. امر جہاں کا استعمال ہو روایات میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پرولل میں امور. امور کا مطلب ہے فروعات دین، نماز ہے، روزہ ہے، حج و زکوٰۃ ہے. لیکن جہاں امر سنگولر استعمال ہو، امرنا اس ترکیب کے ساتھ، یعنی ہمارا امر، امر ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام. امام نے فرمایا کہ جو ایسی مجلس میں بیٹھا ہو کہ جہاں ہمارا امر زندہ ہو جائے تو لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جب بہت سے دل مردہ ہو جائیں گے. خود اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے کا اثر ہے کہ یہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے. دیکھیں ایک دل کی بیماری ہے، وہ جسمانی بھی ہوتی ہے لیکن ایک روحانی بھی ہوتی ہے. ذرا غور کیجیے گا، جب دل بایولوجیکلی اس کا فنکشن تھوڑا ڈسٹرب ہو جائے تو ہم جاتے ہیں کارڈیولوجسٹ کے پاس اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے. اور یہ بھی کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، یہ بھی حکم ائمہ علیہ السلام کے مطابق ہے. یہ جو باڈی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے یہ ہماری خود کی نہیں ہے، امانت ہے. اس خاطر ہے کہ سوسائڈ حرام ہے، اس لیے کہ ہمارا اس پر اختیار فقط اتنا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا. اگر میرا جسم میری مرضی، یہ ٹائٹل اس فارم میں یوز ہو کہ میں جو چاہوں وہ کروں تو نہیں. اللہ کا جسم اللہ کی مرضی، اللہ کا عطا کردہ جسم اور اللہ ہی کی مرضی، تو اس پر اللہ کی مرضی ہے، میری اپنی مرضی بھی نہیں ہے. میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا کچھ. تو غور کیجیے گا کہ اس خاطر ہے کہ اس کی حفاظت واجب ہے. اور یہ ائمہ علیہ السلام کے واقعات میں بھی چونکہ علم و اخلاق ائمہ علیہ السلام ہمارا موضوع ہے، تو اس میں جو ان کا علم ہے اس کا تعلق فقط علم فقہ یا علم حدیث یا علم تفسیر یا ان جیسے موضوعات سے نہیں ہے. تو آپ صادق علیہ محمد علیہ السلام کے مناظرات دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کے پاس نصرانی طبیب آ کے گفتگو کر رہا ہے. تو امام نے خود صحت کے لیے، کیونکہ اس نے آ کے پوچھا کہ کیا آپ کے مذہب میں، آپ کی کتاب میں اور آپ کے نبی نے کوئی طب کے بارے میں بیان کیا ہے، میڈیکل سائنس کے بارے میں کچھ بیان کیا ہے؟ دیکھیں ایک بڑا گریک فزیشین گزرا ہے، جالینوس اس کا نام تھا، آج سے تقریباً 1800 سال پہلے. تو اس کا جو نام تھا، اس کی جو طب ہے وہ آج سے 1000 سال پہلے تک بھی حرف آخر اس کا سمجھا جاتا تھا، یورپ میں اسپیشلی. تو وہ اس مکتب کو فالو کرنے والا نصرانی طبیب وہ آیا ہے صادق علیہ محمد کے پاس، اور پہلی دفعہ اس کے امام سے ملاقات ہو رہی. تو اس نے کہا کہ کیا آپ کے قرآن میں کوئی طب کے بارے میں ہے؟ تو امام علیہ السلام نے آیت پڑھی کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. ذرا غور کیجیے گا، کھاؤ پیو اس سے انکار نہیں ہے، اسراف نہ کرو. اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ حرام نہ کھاؤ، اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ اوور ایٹنگ نہ کرو. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ المعدۃ بیت کل داء، کہ جو اسٹمک ہے انسان کا وہ ہر بیماری کا گھر ہے. والحمیہ، اور ڈائٹ پرہیز کرنا وہ ہر دوا کی بنیاد ہے. کاش میں اس بات کو تھوڑا سا اور آپ کے سامنے ایلوبریٹ کر سکوں. آج کی جو میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ خالی آپ کی فزیکل فٹنس نہیں، آپ کی مینٹل فٹنس بھی ہے. دیٹ مینس کہ جو ڈائٹ فقط یہ نہیں کہ جو آپ کھا رہے ہیں، ڈائٹ وہ بھی ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں. ہے آپ کے پاس بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ڈائٹ آپ کی وہ بھی ہے کہ جو آپ سن رہے ہیں، ڈائٹ آپ کی وہ بھی ہے کہ جس کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں. اس خاطر ہے کہ اپنی صحبت کو اچھا رکھیں. اگر خود گناہگاروں کے ساتھ بیٹھیں گے کہ جو ویسے گناہوں میں مبتلا ہیں کہ جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں، تو خود بخود آپ کی گویا وہ ڈائٹ ہے، آپ ان کی جو باتیں سن رہے ہیں، آپ کے وجود پر اس کا اثر ہو رہا ہے. تو اپنی محفل کو پاکیزہ رکھیں. بات سمجھ آ رہی؟ تو امام نے فرمایا کہ میرے جد نے کہا ہے کہ ڈائٹ زیادہ نہ کھانا اور پرہیز کر لینا، معدے کو تھوڑا خالی چھوڑ دینا، یہ ہر شفا کی بنیاد ہے. تو جانتے اس کا جواب کیا تھا اس نصرانی طبیب کا؟ اس نے جواب یہ دیا کہ ما ترک ربکم ولا نبیکم لجالینوس طبا، کہ آپ کے رب نے اور آپ کے نبی نے طب جالینوس کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، جو کچھ تھا وہ پورا کا پورا بیان کر دیا ہے آپ کے رب نے. ایک مل کے صلوات بھیجیں صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام پر.